مفتی رحمت صاحب، آپ کچھ اپنا ویژن بتائیے گا کہ یہ فقہ کا جو فقیہوں کا جو کام ہے اس کا بھی یہاں سے، یہ بہت جگہ پہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ ایک خاص طرح سے ہوتا ہے جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، اور یہاں سے جو آواز نکلتی ہے اس میں فقہ کی جو آواز ہے وہ کس طرح سنائی دیتی ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. ایسے یہاں آنے کا ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی سبب اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارے لیے بھی کوئی ذریعہ تھا، مولانا امام الدین کے ذریعہ ہے. تو ایک بات مولانا ذیشان صاحب نے اپنی بات بیان کی کہ وجہ کیا تھی، تو ہم بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اولیاء کرام کی سیرت، بزرگان دین کی سیرت جب پڑھا کرتے تھے اور ان کے مریدین، خلفاء وغیرہ کے بارے میں، تو اکثر رات میں، دن میں تصور ہوتا تھا کہ ایسے لوگ ہوتے بھی تھے، اب دنیا میں ہے یا نہیں ہے. اور بار بار تمنا ہوتی کہ کاش جس کسی بزرگ کو پڑھ لیتے اور ان کے خلفاء کے بارے میں پڑھتے، لگتا کہ انہی کے مرید میں ہم بھی رہتے تو بہت اچھا ہوتا، ان کے میں ہم رہتے تو اچھا ہوتا، سلطان جی کے مریدوں میں ہم رہتے تو اچھا رہتا. لیکن ایسے ملتے نہیں. یہاں آنے کے بعد جب کچھ دن ہم رہے تو مجھے احساس ہوا وہ تمنا جو دل میں تھی اب وہ پوری ہو گئی، اب خواہش نہیں رہی نہیں کہ کسی کی صحبت کی نہیں. بہرحال یہاں آئے، ہمارے سب ساتھی، سب لوگ ہیں، سب لوگ جڑے رہے تعلیم و تربیت سے. 17 کے درمیان میں ضرورت محسوس ہوئی. سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے یہاں دارالافتاء نہیں ہے اور خاص طور سے اپنے جو متعلقین ہیں ان کو بھی مسئلے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے حل کریں، کہاں جائیں. تو اپنا ہوگا تو یہاں سے رجوع کر لیں گے آسانی کے ساتھ. تو 17-18 کے درمیان میں دارالافتاء عارفیہ کے نام سے دارالافتاء عارفیہ یہاں قائم ہو گیا. اس کے بعد ذمہ داری ملی. ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو ہم سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. ہم اراکین ہیں دارالافتاء میں، اراکین ہیں، منتظمین ہیں، کئی لوگوں کی جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے سب ان میں شامل ہیں. کوئی بھی مسئلہ آئے تو پیش کیا جائے. تو شروعات ایسے ہوئی. تو ہماری عادت تھی جیسے ہم لوگوں نے پڑھا، جس طرح ہم نے فتویٰ نویسی سیکھا ویسے ہم دینا شروع کیے. پہلا فتویٰ آئے تو ہدایہ والین سے، فتاوی عالمگیری سے نقل کیا، جواب بھیج دیے اور پہنچ گئے میاں حضور کو دکھانے کے لیے انہوں نے. تو اب انہوں نے اونچے لیول، نیچے سے ہم پھر سے شروعات کی انہوں نے. تو یہ عالمگیری سے آپ نے اس کا جواب لکھا ہے. جی، یہ عالمگیری کہاں سے لیا، تھوڑا وہ بھی مل جاتا تو اور اچھا رہتا. عالمگیری سے پھر دوسری تحقیق تو بدائع ثنائی لے گئے. بدائع ثنائی والا کہاں سے لیا، اگر وہ بھی ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا. پھر وہاں سے فتاوی شامی، پھر وہاں سے امام محمد کی کتاب تک پہنچے، مبسوط زیادات وغیرہ، علامہ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط وغیرہ. پھر وہاں سے پہنچ کے امام ابو حنیفہ کی کتاب تک. اب وہاں پہنچے تو یہ امام ابو حنیفہ نے یہ کس حدیث سے لیا، وہ بھی رہتا تو اور اچھا ہو جاتا. تو یہ حدیث کس حدیث سے امام محمد نے مسئلہ اس لیا، تو حدیث آئی. پھر اس پر کوئی قرآن کی آیت بھی وہ لوگ کسی سے استدلال کیے ہوں گے، اگر وہ بھی آ جائے. اس طرح گھنٹوں گھنٹوں ایک ایک مسئلہ پر گویا کہ ابتدا سے نیچے سے اٹھا کر قرآن سے جوڑ دیا انہوں نے کہ مسئلے کا حل کیسے کتاب اور سنت سے کیسے کیا جاتا ہے. تو گویا کہ ہم تو بار بار دل میں خیال آتا، ہم کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے تو مفتی بنانے والے استاد بھی ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، اور ہمارے مفتی بنانے کو استاد بھی ہیں جو نیچے لیول سے اٹھا کر کتاب تک ہم سے جوڑ دیا. ہم لوگ پڑھتے ہیں اصول شرع، پڑھتے ہیں کتاب میں پڑھائے جاتے ہیں کہ اصول شرع 4 ہیں، یعنی شریعت کے اصول جس سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں وہ 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. یہ چاروں پڑھائے جاتے ہیں. لیکن آج تک صرف پڑھائی جاتے ہیں، لیکن کبھی اسے استعمال میں نہیں لائے گئے. صرف پڑھائے جاتے ہیں. استعمال میں فتاوی کی کوئی کتاب ہے، بس اسی سے نقل کرنا ہے، یہ چلتا رہا. لیکن یہاں ایک جتنے بھی دارالافتاء جو ہم نے دیکھے ہیں اس میں ایک تھوڑا سا شدت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس میں شدت کا ایلیمنٹ آپ یہاں سے نظر نہیں آتا بالکل. اسی پر آنے والی. پھر
تو اس طرح کی باتیں کتاب سنت تک پہنچائے. اس کے بعد اخیر میں پھر تربیت ہے کہ ہمیں اب زبانی تربیت کی کہ مسئلہ کتاب سنت سے لینا ہے اور لوگوں کے سامنے دین پیش کرنا ہے. یہ بار بار کہتے رہے کہ صحیح دین جو نبی کا ہے، شریعت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، مسلک پیش نہیں کرنا ہے. اپنی کیا کہتے ہیں اپنے مطلب ہے یا مسلک ہے ہم کس ہاں سوچ، یہ نہیں، اصل دین لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ انہوں نے سکھایا. شدت نہیں لانی ہے. دین کیا ہے؟ فتویٰ کام ہے کہ مفتیوں کام کیا ہے کہ دین کے عوام کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے مسائل کو حل کریں. ایسا نہیں کہ اس کے مسائل کو اور الجھا دیں، مسائل کو حل کریں اور آسانی سے راستہ پیدا کریں. صرف یہ کام نہیں ہے کہ حلال اور حرام بتا دیں. ایک مفتی حلال حرام جائز ناجائز بتانے کے ساتھ اس کی ایک ذمہ داری ایک داعی کی بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ بھی متبادل بھی آپ پیش کر دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مسئلہ دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جب ان سے فتویٰ پوچھا تھا کہ ایک آدھ سالی آنے والی ہے تو کیا کریں، تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، پہلے اس کا حل بھی بتایا کہ ایسے ایسے کرو کہ 7 سال ہاں اناج اگاؤ، پھر اسے حفاظت کر کے رکھو، پھر ایسے ایسے خرچ کرو. تو مفتی ایک داعی کی بھی حیثیت اس کے منصب میں داعیانہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ زمانہ کیا تقاضا ہے، حالات کیسے ہیں، اب کس مقام پر رہ رہے ہیں، کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کس ملک میں رہ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھنے کے بعد تبھی آپ رکھیے. اور آخر میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بس وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ دیکھو تم فتویٰ میں وہی لفظ لکھنا جس کا جواب تم اللہ کو دے سکتے ہو. کیا بات، جو جس کا جواب تم اللہ کو دے سکتے ہو وہی لکھنا، اور ویسی کوئی بات نہ لکھنا کہ جو اللہ کے یہاں تم جواب نہ دے سکتے، اسی پر قائم ہو. اچھا، زیادہ تر جو فتوے دیتے ہیں ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، باقی کسی کی شمولیت کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے، خاطر میں نہیں لے کے آتے.